تھن مؤنث کے مادہ کے تھنوں جو بھیڑ بکری ہے یا اس کے کتنے تھن ہوتے ہیں؟ 4 بکری دے 4 میں اگر میں سادہ بندہ کی پتہ نہ سمجھ آوے نا، بکری کے اور بھیڑ کے 2 اور گائے بھینس اونٹنی کے 4۔ اب اس میں حکم شرع یہ ہے کہ بکری کا 1 تھن نہیں، اس کی قربانی جائز نہیں، بولے اس کی قربانی جائز۔ اچھا بھیڑ کا 1 تھن نہیں تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں، نہ ہونے کا مقصد یہ کہ ہے ہی نہیں ایک تو تب بھی جائز نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ہے صحیح لیکن تھن مر گیا، جٹکی زبان ہے جی بھائی چودھری اشرف رو پتا تھن مر جان تا مطلب ہے زہری لٹک رہے ہوندن پر دودھ دین دی طاقت ختم ہو جاندی۔ عام اسی جنگلی جٹکی زبان ہے جو کہنے ہیں فلانی مادہ دے تھن مر گئے، یعنی دودھ دینے کی طاقت نہیں رہی، تو اس لحاظ سے ایسی مادہ جس کے تھن یا تو بکری اور بھیڑ کا مسئلہ 1 تھن نہ ہو 1 ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اچھا سرے سے ہو ہی نہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں، ہو اور مرا ہوا ہو یعنی دودھ دینے کی طاقت نہ ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ جو بڑے جانور ہیں گائے بھینس اونٹنی اس کے 4 تھن ہوتے ہیں، اس میں سے اگر 2 نہ ہوں اور 2 ہوں تو قربانی جائز نہیں، 1 نہ ہو 3 صحیح ہوں تو قربانی ادا ہو جائے۔ سمجھ آئی بات؟ اچھا اس میں یہ بھی کہ اگر مر گئے ہوں یا کٹ گئے ہوں، بعض دفعہ کسی وجہ سے کاٹ بھی دیا جاتا ہے۔ اچھا ایک اور بھی ہوتا ہے، بعض جانوروں کو لکیر لگاتے ہیں، یہ جو پرانے سیانے لوگ ہوتے تھے دادری گرم کر کے دے پیچھے چوکڑا جا بنا دینا، این اومی اونٹھاں نو زیادہ کر کے یہ لگ دیں، لیکن دوسرے جانوروں کو بھی یعنی پٹھ پہ جا کے پیٹھ پہ جا کے داتری یا چھری گرم کر کے یا کوئی اور ایسا تو وہ اسے اس کا نا جیسے بندے کو پچنے لگتے ہیں نا خون نکالنے کے لیے، اس طرح جانوروں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا جانور جسے اس طرح داغا گیا ہو اس کا خون نکال کر اب زخم کا نشان موجود ہے پر زخم نہیں ہے، لیکن وہ باقاعدہ سے 4 کونا یا اس طرح کا نشان بنا ہوا ہو تو اس کی بھی قربانی ادا ہو جاتی ہے، اس میں حرج اور مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ بھیڑ اور بکری کا 1 تھن نہ ہو تو قربانی نہیں، بڑے مادہ گائے بھینس یا اونٹنی ان کا 1 تھن ختم ہو جائے 3 صحیح ہوں تو قربانی ادا ہو جائے گی، اور اگر 2 نہ ہوں 2 ہوں تو ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔